بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف پوری دنیا کی دولت رکھ دی جائے اور دوسری طرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی محبت رکھ دی جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کتنا چاہا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اپنی امت کی ہدایت، اس کی بھلائی اور اس کی آخرت کے لیے گزار دی۔ مکہ کی گلیوں میں جب لوگ آپ کو تکلیف دیتے تھے تب بھی آپ نے بد دعا نہیں کی۔ طائف میں پتھر مارے گئے، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن آپ اپنی امت کے لیے رحمت کا راستہ چنا۔ ایک بار فرشتے نے پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے بیچ کچل دیا جائے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے امید جتائی، شاید ان کی آنے والی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خود تکلیف سہتے تھے مگر امت کے لیے رحمت چاہتے تھے۔ پھر ذرا اس وقت کو یاد کیجیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھے، صحابہ اکرام پریشان تھے، مدینہ کی گلیاں غم میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر مسلمان کے دل میں ایک ہی ڈر تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نماز کی تاکید فرمائی۔ سوچئے، جس امت کے لیے اتنا درد تھا اس کی سب سے بڑی فکر کیا تھی؟ نماز۔ آج ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی بتائی ہوئی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، نماز سکھائی، حلال اور حرام بتایا، ماتا پتا کے حق بتائیں، پڑوسی کے حق بتائیں، غریب اور مسکین کا خیال رکھنا سکھایا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا راستہ دکھایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کے لیے بہت بھاری ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے بہت چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر بےحد مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ ذرا اس آیت کو دل میں اتاریے، تمہاری تکلیف ان کے لیے بھاری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی تکلیف کی فکر تھی۔ آج اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو صرف نام لینے سے نہیں، بلکہ ان کی سنت کو اپنی زندگی میں لا کر محبت ثابت کرنی ہوگی۔ جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھیں، جب غصہ آئے تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو یاد کریں، جب کسی غریب کو دیکھے تو اس کی مدد کرے، جب کسی پر ظلم کرنے کا موقع ملے تو رک جائے، جب کوئی ہمیں برا کہے تو ہر بات کا جواب برائی سے نہ دو، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رحمت اور صبر اور سب سے اچھے اخلاق کا راستہ سکھایا۔ دوستو، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع نہیں تھا، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کی، ہم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، لیکن ہم ان کی امت ہے اور یہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی محبت پیدا اپنی زبان سے کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو آج ایک فیصلہ کیجئے، آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے، آج سے جھوٹ سے بچیں گے، آج سے ماتا پتا کی عزت کریں گے، آج سے کسی کا حق نہیں ماریں گے، آج سے کسی مسلمان کو بنا وجہ تکلیف نہیں دیں گے، اور روز کچھ وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، کیونکہ محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، محبت کے ابتدا کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔